السلام علیکم ناظرین، جس نے بھی جاسوسی ادب پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ ایک جاسوس کا ہر فیصلہ، ایک گولی کا ہر دھماکہ فقط کسی جان کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ ایک راز کی پیدائش یا موت ہوتا ہے۔ سمندر کے اس گہرے اندھیرے میں جہاں ہمارا چھوٹا سا جہاز لہروں کے رحم و کرم پر تھا، میں نے وہ فیصلہ کر لیا جو میری تربیت کا نچوڑ تھا۔ میں نے گولی نہیں چلائی، میں جانتا تھا کہ پانی میں گولی کا چلنا اس آواز سے کئی گنا زیادہ شور پیدا کرے گا جتنا زمین پر ہوتا ہے۔ یہ آواز سینکڑوں کلومیٹر دور تک کے شکاریوں کو میری موجودگی کا اعلان کر دیتی۔ میں نے دانت پیس کر پستول واپس جیب میں رکھا اور چاند کی طرف دیکھا۔ گولی صرف اس وقت چلائی جاتی ہے جب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ میری آواز عزم سے بھری تھی۔ چارلی کبھی بھی بزدلی سے گولی نہیں چلاتا، بلکہ وہ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ چاند مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنے والے طوفان کی جھلک دیکھ لی تھی۔ چاند، میں نے کہا، اس کشتی کو پیچھے کی طرف جانے والے پرانے ملاحوں کے طریقہ کار سے بغیر انجن کی آواز کے 5 میٹر پیچھے لے جاؤ، بالکل خاموشی سے۔ چاند ایک سیکنڈ میں میری بات سمجھ گیا۔ اس نے فوراً ملاح کو اشارہ کیا اور ملاح نے عرشے کے نیچے موجود چپوں کو پانی میں اس مہارت سے ڈالا کہ پانی میں کوئی خاص شور نہیں ہوا۔ ہماری چھوٹی سی کشتی بالکل سانپ کی طرح پیچھے ہٹنے لگی۔ غوطہ خور اپنا کام مکمل کر چکا تھا اور اب پانی میں تیزی سے غائب ہونے والا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے اپنی نشاندہی کا سامان کشتی کے پیٹ پر لگا دیا ہے اور اب ہمارا تعاقب کرنا آسان ہو چکا ہے۔ مگر وہ بھول گیا تھا کہ چارلی کی موجودگی میں کسی بھی ایجنٹ کا آخری لمحہ ہمیشہ ایک بہت بڑی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب غوطہ خور ہمارے جہاز کے نچلے حصے سے ہٹا اور پانی میں تیزی سے تیر کر مخالف سمت جانے لگا تو میں بجلی کی تیزی سے کشتی کے کنارے پر جھکا۔ تمہیں زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ میرے ذہن میں صرف یہ الفاظ تھے۔ میرے دائیں ہاتھ میں پستول نہیں تھا، بلکہ ایک نہایت مضبوط چاقو تھا جو میری یونیفارم کا حصہ ہوتا تھا۔ میں نے اسے ایک خاص زاویے سے غوطہ خور کی پیٹھ پر باندھے چھوٹے آکسیجن ٹینک کی طرف پھینکا۔ چاقو ہوا کو کاٹتا ہوا ٹارگٹ سے نہیں ٹکرایا، بلکہ صرف 1 انچ کے فرق سے اس کے ٹینک کے ساتھ بندھی ربڑ کی نالی کو کاٹتا ہوا گزر گیا۔ وہ ربڑ کی نالی جو اسے آکسیجن فراہم کر رہی تھی۔ غوطہ خور کو کچھ پتہ نہیں چلا، مگر اب اس کی سپلائی لائن ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے کچھ دیر تیراکی جاری رکھی، مگر جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے پھیپھڑوں کو کھینچ رہا ہے اور سانس میں دباؤ پڑ رہا ہے۔ وہ 1 سیکنڈ کے لیے رکا، پانی میں ہاتھ مارا اور پھر گھبراہٹ میں اپنے آکسیجن ٹینک کو چیک کرنے کے لیے مڑا۔ بس یہی 1 سیکنڈ کا وقفہ مجھے درکار تھا۔ میں نے چاند کو اشارہ کیا، اب پوری رفتار سے آگے بڑھو۔ انجن کی گڑگڑاہٹ نے رات کی خاموشی کو توڑا اور ہماری کشتی پوری رفتار سے آگے بڑھ گئی۔
وہ تک اور گھبراہٹ میں ہماری طرف دیکھا، پھر اس نے ہاتھ مار کر ہمیں رکنے کا اشارہ کرنے کی کوشش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا دباؤ کم ہو رہا تھا اور سمندر کی گہرائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چاند نے ایک لمحہ سانس لیا۔ تم نے گولی چلائے بغیر اسے گہرے سمندر میں دفن کر دیا، واہ چارلی، تم واقعی ایک سائنس فکشن کے کردار ہو۔ یہ سائنس فکشن نہیں چاند، یہ سائنس آف سروائیول ہے۔ میں نے کہا، اب ہمارا وقت ضائع ہو چکا ہے۔ تامل ناڈو کے ساحل پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ کم ہو گیا ہے۔ ہمیں جتنی جلدی ممکن ہو وہاں پہنچنا ہے اور اپنی ٹریکنگ کی کوئی نشانی نہیں چھوڑنی ہے۔ ہماری کشتی باقی کا سفر بڑی تیزی سے طے کرتی رہی۔ رات گہری تھی مگر میرا مشن اب دن کی طرح روشن ہو چکا تھا۔ مجھے سونا کو بچانا تھا اور قوم کی امانت واپس لانی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دور افق پر مجھے وہ منظر دکھائی دینے لگا جس کا مجھے انتظار تھا۔ وہ سمندری ساحل نہیں تھا، وہ ایک نئی دنیا کا گیٹ وے تھا۔ تامل ناڈو کا ساحل۔ چاند نے کشتی کو ایک چھوٹے سے ویران گھاٹ پر لگایا جو مچھیروں کی بستی سے کچھ دور تھا۔ اس نے آہستہ سے انجن بند کیا۔ بس چارلی، چاند کی آواز میں افسوس تھا، یہاں تک میرا ساتھ تھا، اب تمہیں سمندر چھوڑ کر خشکی پر جانا ہے۔ تمہارے لیے زمین کے خطرات سمندر سے زیادہ خطرناک ہیں۔ میں نے لنگی اور پرانی شرٹ اتار کر اپنے نیچے پہنی ہوئی گہرے رنگ کی پینٹ اور ڈھیلی قمیض کو درست کیا جو مجھے ایک عام غریب مسافر کا روپ دے رہی تھی۔ میں نے چاند کو مصافحہ کیا اور اس کے کان میں وہ پتا دہرایا جو اس نے دیا تھا۔ درگاہ کے قریب فقیر بابا اور کوڈ ورڈ وہی کا پرندہ۔ ہاں، چاند نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اللہ حافظ چارلی، میرا دل کہتا ہے کہ تم یہ مشن مکمل کرو گے۔ میں اس کشتی سے اترا، میرے پاؤں میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ کئی دن سمندر کی لہروں پر رہنے کے بعد زمین پر چلنا ایک مشکل کام لگ رہا تھا۔ میں نے ایک پرانی کائی لگی ہوئی سیڑھیوں سے ساحل کی طرف چڑھنا شروع کیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو چاند کی کشتی اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی۔ اب میں مکمل طور پر تعینات تھا۔ سامنے صرف ریت کا ساحل تھا اور پھر کچھ جھاڑیاں اور ان سے پرے ایک دھندلا سا راستہ جو بستی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے راستہ اختیار کیا اور تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا۔ میں نے خود سے کہا، چارلی، اب تم دشمن کے علاقے میں ہو، یہاں ہر چیز پر شک کرنا تمہاری فطرت ہونی چاہیے۔ تقریباً 15 منٹ کی تیز رفتار واک کے بعد میں ایک چھوٹی سی سڑک پر پہنچا جو شہر کی طرف جا رہی تھی۔ شہر کی بتیاں دور کہیں جلملا رہی تھی۔ میں نے سڑک پار کی اور سامنے ہی وہ پرانی درگاہ نظر آئی۔ ماحول میں خوشبو تھی مگر آس پاس غربت اور اداسی کا راج تھا۔ میں درگاہ کے بیرونی صحن میں داخل ہوا تو وہاں چند لوگ لیٹے ہوئے تھے، مگر میری نگاہ ایک پتھر کے ستون کے ساتھ بیٹھے ایک شخص پر پڑی۔ وہ ایک بالکل بوڑھا فقیر تھا، گندے کپڑے، لمبی داڑھی اور آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں مگن تھا۔ اس کے سامنے ایک خالی کشکول رکھا تھا۔
کیا یہ وہی کا پرندہ ہے؟ میرے ذہن نے سوال کیا۔ اس کا روپ تو کسی بڑے مخبر والا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے آستہ سے اس کے قریب گیا۔ اس کے ارد گرد مکھیوں کا بنبناہٹ تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی بلکہ خاموشی سے اس کے کشکول میں ایک پرانا چمکدار ہندوستانی سکہ ڈالا۔ فقیر بابا نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میں نے اپنے آپ کو پرسکون رکھا اور نہایت دھیمی مدھم آواز میں، جیسے کسی خواب میں ہو، اپنا کوڈ ورڈ استعمال کیا۔ بابا، میں نے سرگوشی کی، وہی کا پرندہ۔ فقیر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ میری بات سن کر اس نے نہ آنکھ کھولی نہ سر ہلایا۔ وہ ویسے ہی خاموش پتھر کے بت کی طرح بیٹھا رہا۔ میں گھبرا گیا۔ کیا چاند نے مجھے غلط معلومات دی؟ کیا یہ شخص ہمارا ایجنٹ نہیں؟ میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ بابا، میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا، وہی کا پرندہ۔ اس لمحے اچانک اس فقیر نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں حیرت انگیز طور پر روشن، ذہین اور چمکدار تھیں۔ وہ کسی نشے یا پاگل پن کی آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ ایک نہایت تیز، تربیت یافتہ دماغ کی آنکھیں تھیں۔ فقیر نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پرندہ تو آ گیا۔ فقیر کی آواز گھٹیا اور خستہ نہیں تھی، بلکہ غیر معمولی طور پر گہری اور مضبوط تھی۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر سیدھا میرے کان کے قریب کیا اور میری طرف دیکھے بغیر صرف اتنے الفاظ کہے، چارلی، یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ تمہیں شکاریوں نے نہیں بلکہ کالا بھیڑیا نے دیکھ لیا ہے۔ تمہارے پاس صرف 3 منٹ ہیں۔ اگر تم یہاں ایک لمحہ بھی رکے تو تمہارے مشن کا یہ آخری لمحہ ہوگا۔ بھاگو۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ کالا بھیڑیا، وہ کون تھا؟ وہ کیسے جانتا تھا کہ میں یہاں ہوں؟ اور اس سے بھی بڑھ کر اس فقیر نے مجھے میرے اصلی نام چارلی سے کیسے پکارا، جبکہ میں نے اپنا صرف کوڈ ورڈ بولا تھا؟ میرے ذہن میں ابھی ان سوالات کا طوفان برپا ہی ہوا تھا کہ اچانک درگاہ کے سین کے باہر سڑک کے کنارے ایک سیاہ رنگ کی بغیر نمبر پلیٹ والی مہنگی کار آ کر دھیرے سے رک گئی۔ اس کے انجن کی آواز بالکل دب گئی اور وہیں پر خاموش ہو گئی۔ کار کا پچھلا دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر سے ایک لمبا سوٹ میں ملبوس، انتہائی پرکشش مگر شیطانی نظروں والا شخص نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی۔ اس نے درگاہ کے سین کی طرف دیکھا۔ اس کی ٹھوڑی کا ہلکا سا جھکاؤ صرف میری طرف تھا۔ فقیر بابا کی نظریں ابھی بھی میرے قریب تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے فوراً بھاگنے کا اشارہ کیا۔ بھاگو چارلی، اس نے سرگوشی کی، وہ تمہاری انتظار کر رہا ہے۔ میں ایک طرف شک اور دوسری طرف خوف کی لہروں میں جکڑا گیا۔ اس فقیر کو چارلی نام کا کیسے پتہ چلا اور یہ سیاہ کار والا اجنبی کون تھا؟ کیا یہی کالا بھیڑیا تھا؟ میری تربیت نے مجھے فوراً کارروائی پر مجبور کیا۔ میں نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے فوراً درگاہ کے سین کے عقبی دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ سیاہ کار کا وہ پر اسرار آدمی آہستہ آہستہ درگاہ کے اندرونی حصے کی طرف چل پڑا۔ اس کے چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ تھی۔
جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ اب مجھ سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا۔ چارلی ایک غیر متوقع اور جان لیوا شکاری کے جال میں پھنس چکا تھا۔ کیا وہ فقیر بابا کے وارننگ پر عمل کر کے بچ نکلے گا یا کالا بھیڑیا اسے یہیں درگاہ کے سین میں دفن کر دے گا؟ جاری ہے اگلی قسط نمبر 28 میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو میں کومنٹ بھی لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔